السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے۔ بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخت زئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی، اسی سے اس نے اپنی محبوب کو مار ڈالا۔ درخت زئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو، اسے کہاں سکون مل سکتا ہے؟ اور اس بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخت زئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخت زئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخت زئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخت زئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخت زئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخت زئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخت زئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخت زئی شادی والے دن کیا مارا پورے علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخت زئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخت زئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخت زئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے۔ بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخت زئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی، اسی سے اس نے اپنی محبوب کو مار ڈالا۔
درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخزئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورا علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے، تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے، بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخزئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی، وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی اسی سے اس نے اپنے محبوب کو مار ڈالا۔ درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔
درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخزئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورے علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے، بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخزئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی، وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی، اسی سے اس نے اپنے محبوب کو مار ڈالا۔ درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو، اسے کہاں سکون مل سکتا ہے؟ اور اس بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔
درخزئی کی جواں موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورا علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے، بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخزئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی، اسی سے اس نے اپنی محبوب کو مار ڈالا۔ درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخزئی کی جواں موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورا علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا
ہرگز مت بھولیے گا۔ السلام اللہ علیکم، حافظ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں ہے۔ بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخت زئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی اسی سے اس نے اپنی محبوب کو مار ڈالا۔ درخت زئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اس بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخت زئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخت زئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخت زئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخت زئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخت زئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخت زئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخت زئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخت زئی شادی والے دن کیا مارا پورا علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا۔ درخت زئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخت زئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخت زئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں ہے۔ بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخت زئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی اسی سے اس نے اپنی محبوب کو مار ڈالا۔
درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخزئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورے علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے، تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین ہے، بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخزئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی، وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی اسی سے اس نے اپنے محبوب کو مار ڈالا۔ درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔
درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے پڑا ہے۔ خجستہ دلہن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ درخزئی کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، اس میں سب شریک ہوں گے۔ بہرام خان بھی اس میں شریک ہوگا، کیونکہ بہرام تو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ ہے۔ درخزئی کی جوان موت نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ درخزئی شادی ہونے والی تھی اس کی، مگر درخزئی شادی والے دن کیا مارا پورے علاقے میں سوگ جیسا سما ہے۔ خجستہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ خجستہ کا بھائی خجستہ کو سہارا دے گا، درخزئی کا خواب بھی پورا ہوگا، اسپتال بھی بن جائے گا، لیکن درخزئی نہیں ہوگا۔ خجستہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس اسپتال میں کام کرنا ہے۔ خجستہ ٹوٹ چکی ہے۔ خجستہ کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ درخزئی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، بہترین ڈرامہ ہے، زبردست ہے، کافی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین کو مس مت کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا السلام ہرگز مت علیکم، بھولیے گا۔ کیسے ہیں آپ سب اللہ دوست؟ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہترین اور اچھے اچھے ڈرامے اس چینل پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ہے، بالکل پاپولر ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ درخزئی کی موت صنوبر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ تو خجستہ کو مارنا چاہتی تھی اور اپنے ہی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اپنے ہی محبت کی قاتل بن گئی۔ وہ زہر جو خجستہ کے لیے لے کر آئی تھی، اسی سے اس نے اپنے محبوب کو مار ڈالا۔ درخزئی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا جہاں اس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہوگا، وہاں صنوبر کے لیے بھی اس بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے محبوب کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ سیف اللہ کے لیے تو یہ قیامت کا دن ہے۔ آج ہی اسے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چلا اور آج ہی اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ امروز خان اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کی لاش جس باپ کے سامنے پڑی ہو، اسے کہاں سکون مل سکتا ہے، اور اسے بیٹی کی جس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس کی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، آج اس کا ہی جنازہ تیار رکھا ہے۔ سیف اللہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیٹے کا جنازہ تیار ہے اور دوسری طرف ہونے والی بیوی بھی اس کی بھتیجی ہے۔ درخزئی کی موت نے خجستہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور صنوبر بھی درخزئی کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کو سچ سچ بتا دے گی، اور صنوبر خود بھی مٹھائی میں زہر ڈال کر کھا لے گی کہ درخزئی کے بعد اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو مارا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ شانزئی سب کو سنبھالتی پھر رہی ہے، لیکن خجستہ کو سنبھالنا یا سمجھانا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ خجستہ درخزئی سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ موری کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ موری کا جوان بیٹا لاش کی شکل میں ان کے سامنے